داعیان اور دعوت دہندان کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں۔ جس وصف کو ہم نے کل چھیڑا تھا کہ اللہ والوں کے اوصاف میں سے، اللہ کی طرف بلانے والوں کے اوصاف میں سے ایک ہے اللہ پر بھروسہ، جس کو ہم توکل کہتے ہیں۔ یہ اللہ پر بھروسہ اور توکل یہ حقیقت میں ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی دعوت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اب جب یہ لازمی حصہ ہے تو میں نے کل جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا تھا کہ آگے دریا ہے، پیچھے فوج ہے، اور جب ساتھ والے یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم پکڑے گئے، یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، اور ظاہر ہے وہ خوف تھا ان کے دلوں میں، تو جس کو اللہ پہ بھروسہ تھا اس کا جملہ رب کریم نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے کہ قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہیں بتلائے گا۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ دو خطروں کے درمیان گھر کے بھی وہ مطمئن رہتے ہیں۔ اس لفظ مطمئن کو یاد رکھیے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، لیکن وہ اللہ والے مطمئن رہے، اس لیے کہ اللہ پہ اعتماد تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اب آپ درجنوں ایسے قرآن مجید میں حالات دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، حضرت ابراہیم کا واقعہ، دعوت کا طریقہ ذرا دیکھیے۔ ہر داعی اللہ کا، ہر دعوت دہندہ کا اپنا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے۔ جناب ابراہیم کو وہ واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا کہ جناب ابراہیم دیکھتے ہیں کہ قوم ساری بت پرستی کر رہی ہے۔ ایک دن قوم عید منانے گئی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری ذرا طبیعت ناساز ہے، طبیعت ناساز ہے، چلے گئے سارے، واپس آ گئے تو سارے خدا جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں، اور کلہاڑا جس سے خداؤں کو توڑا گیا ہے وہ بڑے کی کندھے پہ لٹکایا ہوا ہے۔ سارے آ گئے اور انہوں نے شور شرابہ کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ ایک جوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ کرتا رہتا تھا اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ میں آپ جوانوں کو، رضاداروں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی حیثیت کو اور اپنے مقام کو پہچانیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سارا زمانہ جانتا ہے ان کو کہ یہ وہ ہیں جو حق کے طرفدار ہیں اور باطل کے مخالف ہیں۔ مثلا آج حالات کو آپ دیکھیے، سارا زمانہ ایک طرف، اور وہ جن کو کل کہا جاتا تھا کہ یہ تو رونے والی قوم ہے، وہ رونے والے بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اس لیے کہ رونے نے ان کو طاقت دی ہے اور ساری بڑی طاقتیں ان کے سامنے جھک چکی ہیں، اس لیے کہ ان کے رہبر و رہنما نے، اور جس نے قوم کو اس مقام تک پہنچایا تھا، ایک جملہ اس کو یاد رکھیے اور دہراتے رہا کیجئے۔ اس مرحوم نے فرمایا تھا کہ ہمیں جب پوچھا گیا کہ آپ کی طاقت کہاں سے، کہا یہ طاقت محرم اور سفر سے۔ یہ آپ کو اندازہ ہونی چاہیے کہ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے، محرم اور سفر سے۔ اب میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا عزیزان، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیے، آئیے محرم اور سفر میں ہمارے کوئی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ہم اگر حق کی خاطر کہیں کچھ اپنی طاقت کو استعمال کرنا پڑے تو کیا ابراہیم کی طرح لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو یہی ہے جو ہمارے مقابلے میں اور باطل کے ٹکڑے کرنے والا ہے؟ کیا تھا ان رونے والوں کا اور جرم؟ اتنے شہید دیے، اتنے نقصانات برداشت کیے، جرم کیا ہے؟ جرم یہی ہے کہ انہوں نے حق کی طرفداری کربلا سے سیکھی اور بقول اس بزرگوار کے محرم و سفر سے سیکھی۔ لہذا جناب ابراہیم کے بارے میں شہرت یہ تھی کہ یہ ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ پکڑے گئے، لائے حضرت ابراہیم کو، اور پھر سارے سوال جواب ہوئے۔ ابھی مجھے قصہ نہیں پڑھنا۔ سوال جواب کے بعد فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ حرکو ہو، قرآن کے الفاظ ہیں، جلا دو اس کو، قالو حرکو ہو،
سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کو جلا دو۔ کون ہے جس کے جلانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اکیلا ابراہیم۔ میں کبھی کبھی یہاں کہا کرتا ہوں کہ ذرا اس قرآن مجید کے الفاظ کو کہو، کالو، سب نے کہا، حرکو ہو، سب مل کے اس کو جلا دو۔ اب جو حرکو ہو، جلانے والے سارے ہیں، جلنے والا ایک ہے، لہذا کبھی حق کی طرفداری میں یہ نہ کہا کیجیے اکثریت کدھر ہے، دیکھنا یہ ہے کہ رب کے حکم کا فرما بردار کون ہے۔ اب یہ جناب ابراہیم کا ایک کمال ہے، حرکو ہو۔ اب یہ حرکو ہو ادھر کہا جا رہا ہے اور پھر آگ جلائیے اور سارا۔ اب اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے جناب موسیٰ کا قصہ میں نے عرض کیا۔ جناب ابراہیم کا اطمینان دیکھیے، جناب ابراہیم کے اطمینان کے بارے میں سنا سنایا اور مشہور واقعہ فقط اشارہ کرتا ہوں کہ جناب ابراہیم وہ سارے آگ جلا رہے تھے، غیر مطمئن تھے، پتہ نہیں اس کو کیسے بھیجیں گے، پتہ نہیں اس کو کیسے جلائیں گے، لیکن وہ جس کو سارے اکٹھے ہو کے جلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ مطمئن بیٹھا تھا۔ اور کتنا مطمئن؟ اس لیے کہ اس کو اس اللہ پہ اعتماد تھا اور بھروسہ تھا۔ تیار ہو گیا سارا سلسلہ، منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، ایک بڑی پیاری کتاب ہے اخلاقیات کی، جناب مرحوم ملا احمد نراکی، یہ دو باپ بیٹے ہیں، محمد اور احمد نراکی۔ باپ کی 3 جلدوں میں کتاب ہے معراج السعادہ، یہ مرحوم احمد نراکی کی کتاب ہے، ایک فارسی میں ہے اور ایک عربی میں۔ وہاں انہوں نے اس تفصیل کو لکھا، جب توکل کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ توکل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 درجے ہیں توکل کے۔ ذرا دیکھیے، یعنی اللہ والے موضوع ذرا ذہن میں رہے کہ اللہ کی طرف جو دعوت دیتے ہیں ان کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے۔ اور توکل کی وہ فرماتے ہیں 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا درجہ ہوتا ہے جب کسی کو آپ وکیل بناتے ہیں۔ توکل کا یہ پہلا درجہ ہے کہ آپ نے ایک کام کسی وکیل کے سپرد کیا، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، چونکہ وہ اس میں مہارت رکھتا ہے۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، بہت سارے ممکن ہے کوئی وکلا بھی بیٹھے ہوں، اور جیسے مثلا ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، مختلف چیزوں میں لوگ وکیل ہوتے ہیں، کسی کی نمائندگی یہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ممکن ہم ان کو کچھ کمیشن دے رہے ہوں، ممکن ہم ان کو کچھ پیسہ دے رہے ہوں، وہ اس پیسے کی بنا پر اور اپنے علم کی بنا پر فیصلے کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ یہ ہے وکیل۔ تو ایک توکل ہے جو ہم وکیل پہ کرتے ہیں، ہم نے ساری بات اس کو سمجھا دی، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، کورٹ میں جائے گا، فلاں جگہ پہ جائے گا، جو کچھ کرے گا۔ یہ پہلا مرتبہ ہے، اور وہ مرحوم نراکی فرماتے ہیں یہ بڑا ایک کمزور سا پوائنٹ ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی آپ اس وکیل کو چھوڑ سکتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمارا صحیح کام نہیں کر رہے، ہم آپ سے وکالت واپس لیتے ہیں، ہم کوئی اور وکیل ڈھونڈتے ہیں، آپ ٹائم نہیں دے رہے، آپ سے بحث نہیں کر رہے۔ دوسرا توکل کا درجہ، اور ذرا اس پہ غور فرمائیے گا، مرحوم نراکی فرماتے ہیں دوسرا درجہ ایسے ہے جیسے ماں پہ بچے کو بھروسہ ہوتا ہے۔ اب یہ توکل اور اعتماد، بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ سے بھی بعض اوقات بڑے ہو جاتے ہیں، یہ ذرا جوان خیال کیا کیجئے کہ ماں باپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا، جتنا بھی بڑا ہو جائے، عہدے ہوں، سارا کچھ ہو، اور اس کے لیے اگر کچھ دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیے دعا نمبر 24-25 صحیفہ سجادیہ کی، کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے والدین کے لیے کیا کیا مانگا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ تو توکل کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ توکل کا دوسرا درجہ ہے جیسے بچے کو ماں پہ توکل و اعتماد ہوتا ہے۔ یہاں پھر آغا نراکی تفصیل لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 2 صورتیں ہوتی ہیں، ماں یا بچے کے سامنے ہوتی ہے یا سامنے نہیں ہوتی۔ اب اگر ماں سامنے ہوتی ہے، اس کو ذرا سا کوئی ڈر لگے، ذرا سی اس کو تکلیف ہو، ذرا سی اس کو بھوک لگے، ذرا سی اس کو پیاس لگے، جو بھی ہوگا وہ کیا کرے گا، فوراً ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا اور رو کے ماں سے اپنی بات منوائے گا۔ اور اگر ماں اس کے سامنے نہیں ہے تو پھر کیا کرتا ہے
کہتے پھر سارا زمانہ اگر اس کے پاس موجود ہو، آپ یہاں امتحان کر کے دیکھیے، سارا پوری کمیونٹی موجود ہو، لیکن ایک چھوٹا بچہ اگر دیکھے گا کہ میری کوئی مشکل ہے تو وہ پکارے گا کس کو؟ ماں کو۔ اب دوسرا مرتبہ ہے یہ توکل کا، کہ ماں کو کتنا چاہتا ہے اور کتنا اس پہ بھروسہ ہے۔ اور تیسرا مرتبہ کیا ہے توکل کا؟ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے غسل دیتے ہوئے میت اور غسل دہندہ کا تعلق ہوتا ہے۔ ہم نے جمعے کو ہم گئے صبح تو اپنے دوست محترم مولانا امیر حسین نام حسنی صاحب کو غسل دیا۔ اب اس غسل میں کیا ہے، ہم جہاں رکھیں، جہاں اٹھائیں، جو حصہ ان کے جسم کا مثلا جس طرح بھی ہم رکھیں، گویا وہ اپنا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے، بلکہ جیسے ہم کریں گے ویسے ہی ان کے جسم جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ اب تیسرا درجہ ہے توکل کا، یہ جیسے میت اور غسل دہندہ کا ہوتا ہے۔ عزیزاً، اب اگر توکل کے ان درجات کو دیکھنا ہے تو ان داعیان اللہ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ گویا وہ اپنا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے، ان کے ارادے بھی رب کے ارادوں کے تابع ہوتے ہیں، تب وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد اب یہ ہیں اللہ والوں کے مقامات اور اللہ والوں کے صفات میں سے ایک صفت ہے توکل۔ البتہ نمونے کے طور پر اگر آپ جا کے دیکھیے، جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے پھر اللہ بھی ان کے لیے کتنا کافی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ علماء نے قرآن مجید سے ایک نمونہ پیش کیا اور جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا، یہی جو جناب ابراہیم کو کہا جا رہا تھا حرکو، جلا دو جناب ابراہیم کو۔ اب دو کام کیے، ایک جلانے والوں نے کیا، ایک جس پہ بھروسہ تھا اس نے کام کیا۔ جلانے والوں نے کتنے دن آگ جلائی اور پھر ارادہ کیا جناب ابراہیم کو جلانے کا۔ اب یہاں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب منجنیق میں، اور یہ علامہ نراقی نے اس میں لکھا ہے کہ جب منجنیق میں جناب ابراہیم کو بٹھا دیا گیا اور اس کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا، درمیان میں آ گئے جناب جبرائیل۔ میں اکثر اس کو یوں ترجمہ کیا کرتا ہوں، درمیان میں آ کے کہا ابراہیم مدد چاہیے، کہا ہاں، کہا کروں، کہا نہیں، ہاں مدد چاہیے، ہاں کروں، نہیں، کہا یہ ہاں اور نہیں جمع کیسے کروں؟ کہا مدد چاہیے لیکن تیری مدد نہیں چاہیے، حسبی ان سؤالی علمہ بحالی، میرے سوال کرنے سے اس کا علم کافی ہے، میں مدد چاہتا ہوں لیکن مانگتا اس لیے نہیں ہوں، مانگتا تب جب اس کو معلوم نہ ہوتا، اس لیے میرے حال کا اس کو علم ہے، لہذا اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو مجھے جلنا منظور ہے، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، یعنی جیسے میت کو تابع کرتے ہیں کہ وہ جیسے وہ چاہے ایسے کرے۔ اب رب کریم نے یہاں اس توکل کو دیکھ کے کہا، اور ابراہیم کو کچھ نہیں کہا، بلکہ جہاں ابراہیم کو بھیجا جا رہا تھا آگ کو خطاب کیا رب کریم نے، یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ جناب ابراہیم کو سردی لگے۔ یہ ہے وہ کمال جس کو ہم کہتے ہیں اطمینان باللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اطمینان ہوتا ہے۔ اب یہ وہ ہے صفات داعی اللہ کے۔ البتہ کبھی کبھی ہمارے ہاں اکثر جو ہیں وہ آج کل عام ہوتا ہے 2 in 1 3 in 1، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ 2 in 1 3 in 1 جو ہیں وہ، مثلا ابھی آپ پرنٹر جو ہم نے لیا جناب، تو یہ پرنٹر بھی ہے اور یہ فوٹو کاپیئر بھی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا اور ہے، 2-4 چیزیں، اسکینر بھی ہے، اور تو یہ 3 in 1 ہو گیا جناب۔ یہ 3 in 1 بھی ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے بعض چیزیں اس میں 3 سے بھی زیادہ میں ہوں، یہ 3 in 1 ہو جاتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں ایسے۔ تو بعض صفات ہیں، مثلا ابراہیم میں کیا ہے صفت؟ جناب ابراہیم کے سب سے بڑی صفت ہے یقین۔ جناب موسیٰ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ وہ ہے شجاعت۔
جناب آدم کی سب سے بڑی صفت کیا ملائکہ کے سامنے؟ علم. اب یہ صفات اکیلے انبیاء میں موجود ہیں، اور ان صفات کے ذریعے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ داعی اللہ ہیں جن کو ہم معجزہ کہتے ہیں، وہ مقام علمی ہے ان کا، یا مقام شجاعت ہے. لیکن اب اللہ چاہے تو کبھی ان کو ایک میں بھی جمع کر سکتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى ابراہیم فی یقینہ وإلى موسیٰ فی شجاعتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر علی بن ابی طالب. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. وہ صفات ہیں، لیکن یہاں جب ہم اطمینان کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جگہ پہ ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. اور وہ جمع ہو سکتی ہے تو کیسے ہوتی ہیں؟ اب چھٹے لال ولایت کا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں ارشاد ہے. یہ آیت جو سورہ فجر کے آخر میں ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ. چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں یہ پورا سورہ میرے جد حسین ابن علی کے لیے ہے. عزیزاً میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ہم زیارت وارثہ ہم نہیں پڑھتے. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، السلام علیکہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. وہاں سے زیارت وارثہ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے. زیارت وارثہ میں بھی وہی صفات جو ہر نبی کے الگ الگ ہیں. چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں تمام اوصاف انبیاء کا مجموعہ ہے تو ذات حسین ابن علی ہے. اس لیے کہ جناب موسیٰ اپنے طور پر مطمئن تھے، جناب ابراہیم اپنے طور پر مطمئن تھے، لیکن سب کے اطمینان کو اگر یکجا دیکھنا ہے تو وہ کربلا میں حسین ابن علی مطمئن تھے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں میں آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. یعنی وہ قرآن ہے اور کربلا اس کی عملی بھی اور علمی بھی تفسیر ہے. کربلا کے بارے میں کوئی پوچھے کیا ہے کربلا، تو کربلا قرآن کی عملی اور علمی تفسیر ہے. وہ صفات توکل اگر کسی کو دیکھنے ہیں تو وہ یکجا آپ کو نظر آئیں گے جناب سید الشہداء میں. اور کربلا میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کربلا میں جناب سید الشہداء نے اپنا اطمینان کہاں کہاں دکھایا ہے. ہاں فقط جناب سید الشہداء نے نہیں، بلکہ پھر جو ان اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان میں بھی ایک خصوصیت شامل ہو جاتی ہے، وہ اطمینان رکھتے ہیں اللہ پہ. اور یہی علامہ نراکی نے ایک مثال اور بھی دی ہے کہ اگر دیکھنا ہو ایک اور جھلک تو ابراہیم سے ہٹ کے ابراہیم کے خاندان میں یہ جھلک دیکھیے. وہ کیا ہے کہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل اس لک دک صحرا میں، لیکن پیاس کی شدت کے باوجود مایوس نہیں ہوتی. جناب ہاجرہ کیا کیا ہے، پانی کی تلاش میں ہیں اور کہا میں رب کی خاطر اس بچے کو بچانے کی کوشش کروں گی. اب جب رب پہ اتنا بھروسہ کیا تو رب نے بھی کہا میں بھی وہ ذریعہ بناؤں گا کہ جو تا قیام قیامت ایک یادگار رہے گی کہ آپ کے بچے کے جس نے توکل علی اللہ کیا ہے، بچے کے قدموں کی اور ایڑیوں کی رگڑ سے پانی، اور اس پانی کو میں زمزم کا نام دے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پانی بھی ہے، شفا بھی ہے، معجزہ بھی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں آپ اس کو لے جا سکتے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اور میں نے پچھلی مجلس میں یہ آیت پڑھی تھی جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دربار ابن زیاد یزید میں پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یعنی یہ چیز بتلا رہی ہے کہ کربلا کا ایک درس کیا ہے؟ کربلا کا ایک درس ہے اطمینان اور اعتماد اللہ. اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے عزیزان کہ عزاداری میں ہم بھی اپنی زندگیوں میں کچھ اطمینان حاصل کرتے ہیں یا نہیں؟ تھوڑے تھوڑے امور پہ ہم نا امید تو نہیں ہو جاتے. ایسا دیکھنا ہے اس چیز کو. اور اگر ہم ایک زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں اس عزا خانے میں تو پھر اپنا امتحان کر لینا چاہیے کہ ہمارا اعتماد اللہ کتنا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا
اعتماد اللہ انشاءاللہ عرض کروں گا، جان کی باری تو پتہ نہیں کب کب آتی ہے، جن کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے وہ اس دور میں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کے ظالموں اور اصلوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بتلاتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ کیا ہم نے بھی حق کی خاطر کبھی یہ کیا ہے کہ ہم 4 بندوں کی مخالفت لے لیں؟ نہیں، ہم تو نہیں جی، یہ تو دین کا مسئلہ، یہ ہر کسی کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ تو پھر کہیے حسین ابن علی کا بھی اپنا مسئلہ تھا، امام حسین علیہ السلام کے دین کو خطرہ نہیں تھا۔ لہذا عزیزاً ایک چیز سیکھیے، اور یہ کہ جناب سید الشہداء نے بار بار کہا تھا الا ترون ان الحق، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ حق کو چھوڑ دیا گیا ہے اور باطل پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ لہذا کہیں اگر آپ دیکھیں کہ دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس پہ آواز اٹھانا حقیقت میں حسینیت کی ایک ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے دین کی کوئی مخالفت ہو رہی ہے۔ اب مثالیں مناسب نہیں ہوتی، کہیں فٹ ہو جائیں گی تو پھر کہیں گے کہ شاید کسی نے خبر دی ہے، نہیں، کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کے ایک بندہ مثلا علل اعلان نماز کا منکر ہو جاتا ہے، نماز کی توہین اور نماز کو خفیف تک، ہم کہتے ہیں جی یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اپنا مسئلہ نہیں عزیزاً، حق کو اگر کہیں پامال کیا جا رہا ہو تو ہر کسی کا، یہ ایک مثال ہے، باقی تو زمانے میں کیا کیا ہے۔ اور دوسری چیز عزیزاً، بالخصوص جو جوان ہیں، الحمدللہ خواتین میں بھی اور جینٹ سائڈ پہ بھی پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان سے یہ میری گزارش ہے، ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، تقریباً یو کے وسط میں ہم بیٹھے ہیں، ہم کسی کشمیر کے یا کسی دور دراز علاقے کے کسی گاؤں میں نہیں ہیں۔ آپ بتلائیے، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا وہ ہمارے دور دراز کے گاؤں کا ایک عزادار اور ہم رونے میں تو شاید اس لیے کہ ہم تو سخت دل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو کوئی مشکلیں نہیں ہیں، جس کو جتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے اتنی ہی اپنی مشکل کی آسانی کے لیے حسین ابن علی کے لیے روتا ہے۔ یہ بھی عجب دوا ہے امام حسین علیہ السلام کا درد، یہ دوا ہے امام حسین علیہ السلام کا درد، اس لیے کہ جس کو جتنا درد بھی ہو وہ اپنے دردوں کو بھول کے حسین ابن علی کے درد میں روتا ہے۔ ہم نے وہ شہید دیکھے، جوان کڑیل بیٹا جو شہید ہوا ہے، ماں محرم میں ہمارے علاقے میں 11 شہید ہوئے تھے، ماں بیٹے کی میت پہ 7 محرم کو بیٹھی، کہتی ہے بیٹا تجھے نہیں روں گی، میں روں گی تو حسین کے علی اکبر کو روں گی۔ اب یہ ہے مائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دردوں سے بڑھ کے حسین ابن علی کے درد ہیں اس میں۔ اب اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں تو یہ درد ہمارے لیے گویا خود دوا ہے۔ لہذا عرض یہ کر رہا تھا کہ ممکن ہے ایک دیہات کا اور دور دراز کا ایک مومنہ ہم سے کئی گنا درد زیادہ رکھتا ہو، لیکن ہم جہاں بیٹھے ہیں کیا ہم نے بھی اس درد کو اور بتلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے کچھ قدم اٹھایا ہے، یا بس وہی جو وہاں تھا یہیں تھا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ جوانان بیٹھا کیجئے اور سوچا کیجئے اس پہ، ہم یہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہم غم حسین کو کیسے پھیلا سکتے ہیں۔ ایک بیان سن رہا تھا شہید امت کا، جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں، فرمانے لگے کہ حسین ابن علی کسی فرقے، کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، حسین انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ اور وہ تو جوش مدی آبادی کا مشہور جملہ ہمارے ہاں 2 مصرے جو ہیں، وہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب یہ بیدار کس نے کرنا ہے؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اب یہ بیدار کس نے کرنا ہے؟ جو ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بیدار کریں۔ اور اس میں ایک کردار میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، دین کا بچانا یہ کربلا کے شہیدوں کا کام تھا،
اور دین کو پہنچانا یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کام تھا. لہذا کچھ ذمہ داریاں مردوں کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں خواتین کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ ذمہ داریاں خواتین کی ہیں دو اعتبار سے. ایک تو انہوں نے لوری میں اپنے بچوں کو عزاداری سنا کے ان کو عزادار بنانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس عزاداری کو دنیا تک پہنچانا ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں عزیزان. ہم اپنے شہر میں ہماری مسجد میں دور دور سے سکول آتے تھے وزٹ کے لیے، تو ہماری امام بارگاہ میں ایک جھولا، یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، شروع میں جب ہم یہاں آئے ایک جناب علی اصغر کا جھولا تھا. ہمارے ایک محترم جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت، وہ انگریزی میں ان بچوں کو بتلا رہے تھے، سکول وزٹ تھا، کہ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے. میں نے خود دیکھا کہ جب وہ بچے کے سامنے چھوٹی کلاسوں کے بچے تھے، سکول کے بچے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیے، یہ جناب امام حسین علیہ السلام کا 6 ماہ کا بیٹا تھا اور اس کا یہ نام تھا، اور یوں ان کو شہید کیا گیا، پیاسا 3 دن کا. میں نے بچوں کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے ہیں. انگریز بچہ، سکول کا بچہ. اس لیے اگر آپ اس درد کو عام کریں گے تو درد میں اثر ہوتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس درد کو ایک تو عمل سے اور ایک اس مواقع کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں انجام دینا چاہیے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. کچھ بھی نہیں ہوتا، اعتماد اللہ کیجئے. زمانہ یہ سمجھا تھا کہ ہم نے حسین کو مٹا دیا ہے. رب کریم نے فرمایا نہ آپ موسیٰ کو شکست دے سکے. ایک بزرگ نے بڑا خوب لکھا، آئے کس کے لیے تھے، گئے کس انداز سے. انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے. ایک یہ کہ جناب موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے جادوگر. آئے تھے تو وہ جادوگر تھے، وہ تھے فرعونی. اور جب موسیٰ کے ساتھ واسطہ پڑا تو قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، 3 دفعہ قرآن مجید میں. آئے تھے کس لیے؟ مقابلہ کرنے. بن کیا گئے ہیں؟ ولی. جیسے ہور جناب سید الشہداء کے پاس آیا ہے، ایسے ہی ان جادوگروں کا سلسلہ یہی ہے. جناب امام حسین علیہ السلام نے ہور بنایا، اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے ان جادوگروں کو ولی بنایا، اور پھر یہ شہید ہوتے ہیں. جب فرعون نے کہا تھا ہم آپ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے، تو فرماتے ہم پھر اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے. لہٰذا اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. آتے کس لیے ہیں، لیکن ہم اپنا اگر فریضہ ادا کریں گے تو اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے اس عزا خانے سے ہم درد کے ذریعے سے دوسروں کو شریک درد کریں تو اس میں زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. آئیے ایک درد، اس گھر کا کون سا درد. ابھی آپ عزیز سے سن رہے تھے چند جملے. میں عموماً ایک موضوع رہتا ہے کربلا کی مائیں. کربلا میں 9 مائیں ہیں جن کے فرزندان شہید ہوئے، لیکن ایک ماں ایسی ہے جس کی نگاہوں کے سامنے 2 بچے شہید ہوئے. ایک البتہ سب سے مظلومہ ماں وہ ہے جس کے کربلا میں عباس جیسے 4 شیر شہید ہوئے، لیکن وہ کربلا میں نہیں تھی. بس کائنات نے اس کو کہا ہی ام البنین ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتی رہتی تھی لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ میرے 4 شیر تھے، اب کوئی نہیں رہا. لیکن کربلا میں جس ماں کے 2 شہید اکٹھے آئے، یہ مصائب ایسے ہیں ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ غم، اور بی بی کو اپنے 2 شہیدوں کا پرسہ. رو وہ سکتا ہے جس کو زینب کبریٰ کی عظمت معلوم ہو. رو وہ سکتا ہے. میرے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے جب عبداللہ ابن جعفر آئے رشتہ مانگنے کے لیے، تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا بیٹا عبداللہ آپ میرے بھتیجے ہو اور داماد بیٹا ہوتا ہے،
میری دو خواہشیں ہیں، شرطیں تو نہیں کہتے، خواہشیں ہیں. زینب کو حسین سے بڑا پیار ہے، دن میں ایک دفعہ اجازت دے دینا وہ بھائی کی زیارت کر لے. اور دوسرا بیٹا، کہیں حسین کو سفر کرنا پڑے، زینب کو اجازت دے دینا وہ بھائی کے ہم سفر ہو جائے. شریف زادہ تھا، شریف باپ کا شریف بیٹا عبداللہ. کئی سال بعد 60 ہجری میں اسی علی کی بیٹی جب بھائیوں کے گھر سے آتی ہے، شریف سے اس جملے کو بہتر سمجھیں گے، خدا نہ کرے کوئی شریف زادی زوجہ غریب بن کے اپنے شوہر کے سامنے بیٹھے ہیں جہاں جناب عبداللہ سامنے خاک پہ بیٹھ گئی حضرت زینب کبریٰ. گھبرائی ہوئی زینب کو دیکھ کے گھبرا کے عبداللہ نے پوچھا، چچا کی بیٹی کیوں غریبوں کی طرح بیٹھ گئی ہے؟ یہ سردار کی بیٹی، میں بھی سردار ہوں، کیوں ایسے غریبانہ انداز اپنایا؟ شاید کہا ہوگا سردار اور میرے سر کا تاج، سرداری کا موسم ختم ہو گیا، میرا حسین مدینہ چھوڑ جا رہا ہے، اجازت لینے آئی ہوں، اگر اجازت ہو میں بھی جا سکتی ہوں. نہیں رہا وقت تفصیل میں جانے کا. یہاں سے چلے، مکہ میں 4 ماہ گزارے جناب سید الشہداء نے. یہاں ایک جملہ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم پڑھا کرتے تھے، پروردگار درجات بلند فرمائے. مکہ جب امام نے چھوڑا، مکہ چھوڑنے کے بعد پہلی منزل پر جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کیا ہوا. عبداللہ اجازت تو دے چکے ہیں، لیکن عبداللہ بینائی کم تھی، 2 بیٹوں کو لیے ہوئے، ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک ہاتھ ایک کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ. جب قریب آئے تو جناب زینب کبریٰ گھبرا گئیں کہ شاید عبداللہ اس لیے آئے ہوں کہ ان کو میری تنہائی اور میری جدائی برداشت نہ ہو، کہیں حسین سے یہ نہ کہیں کہ زینب کو نہیں جانا چاہیے. گھبرائی ہوئی زینب دیکھ رہی ہیں کیا ہوا. جناب عبداللہ آئے وہاں جہاں حسین ابن علی بیٹھے تھے. حافظ صاحب کے جملے، طواف کرایا اپنے بچوں کو، اور ایک بچے کو ایک طرف بٹھایا، دوسرے بچے کو دوسرے طرف بٹھایا، اور بٹھا کے کہا حسین ایک میری طرف سے قربانی، ایک زینب کی طرف سے قربانی. جناب زینب کبریٰ یہ دور سے منظر دیکھ رہی ہیں. جناب فضا کو بھیجا، فضا جا عبداللہ کو بلا کے لیا. عبداللہ آئے، کہا ہوگا بھلا ہو عبداللہ آپ کا، میرے سر کا تاج بھلا آپ کا کہ میں ماں کے سامنے کہہ سکوں گی تیرے ایک حسین کے بدلے میں نے اپنے 2 بیٹے قربان کیے تھے. چلا یہ قافلہ مختصر کروں. آ گئی شب عاشور، میں اپنے بچوں کو، بہنیں بھائیوں کو تیار کر رہی تھی. جب دن چڑھا کربلا میں 10 محرم کا، ایک وقت وہ آیا، سید الشہداء نے ایک خیمہ مخصوص کیا جس میں جو ہاشمی کی لاش آتی تھی وہ خیمے میں لاتے تھے امام، بیویاں آتی تھیں. ایک خیمہ تھا غیر ہاشمیوں کا، وہاں بیویاں نہیں جاتی تھیں. لیکن جہاں مثلا جناب اکبر آئے، جناب قاسم آئے، بیویاں آئیں روئیں. لیکن جب اون محمد کی لاشیں آئے، ساری بیویاں آئیں، نہ آئیں تو جناب زینب کبریٰ. لیکن عزیزو ایک منظر یہاں بھی، میں ایک ہمارے مرحوم خطیب تھے، ہمارے ہاں مجلس پڑھ رہے تھے، بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ جب جناب زینب کبریٰ نے اپنے دونوں جوانوں کو تیار کیا، دونوں بیٹوں کو تیار کیا، تو چونکہ 2 بیٹے تھے، کہا بیٹوں میں اگر واپس مدینہ جاؤں گی تو کوئی پیغام ہو اگر بابا کو تو بتلانا. دونوں بچوں نے اپنے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے
یہ کہا کہ اماں ہمارے سلام ہمارے بابا کو کہنا. بس عزیزوں میں اتنا عرض کر رہا ہوں. جناب زینب کبریٰ کی یہ جوڑی آ گئی اور بی بی رونے کے لیے خیمے میں نہ آئی. علماء نے لکھا اس لیے کہ زینب کبریٰ کو بھائی سے بہت پیار تھا. زینب کبریٰ کا دل نہیں برداشت کرتا تھا کہ میرے بچوں کے غم میں میرے حسین کے آنسو بہیں، اور جب میں آنسو بہاؤں گی اور میں روؤں گی تو بھائی بھی روئے گا. لہذا بس مختصر کر رہا ہوں. جناب اون محمد کے لاشیں آئے، زینب کبریٰ رونے کے لیے اس خیمے میں نہ آئیں. شام غریبہ ہو گئی. 11 محرم کو مقتل میں آئی زینب کبریٰ، بھائی کے ٹکڑوں کو اٹھا کے روتی رہی، اپنے اون محمد پہ نہ روئی. آ گئی بی بی دربار ابن زیاد میں کوفہ میں، لاشیں سر کٹے ہوئے سامنے ہیں، حسین کو روتی رہی، بیٹوں کو نہ روئی. آ گئی دربار یزید میں، بھائیوں کے بھی سر ہیں، بیٹوں کو بھی سر ہے، بھائیوں کے سروں کو سامنے رکھ کے روتی رہی. اور آ گیا وہ دن جب قیدیں رہا ہو گئی. ہر بی بی کو اس کے بچے کا، ہر بہن کو اس کے بھائی کا سر ملا. بیویاں اپنے اپنے پیاروں کے سر لے کے رو رہی تھی، لیکن زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کا سر گود میں لیا، اون محمد کو نہ روئی. اب واپس آئی کربلا میں، وہاں بھائی کی قبر پہ روتی رہی، اون محمد کی قبر پہ نہ روئی. اب عزیزوں اور ماؤں بہنوں، ماں ذرا بہتر اندازہ کر سکتی ہے. جتنی بھی صابر ماں ہو، بچے کے دکھ برداشت نہیں کر سکتے. قربان زینب آپ کے صبر پہ کہیں نہیں روئی. آ گئی وہیں جہاں جاتے ہوئے مدینہ میں عبداللہ کے سامنے بیٹھی تھی. کل تو سردار بی بی غریبانہ انداز میں بیٹھی تھی، لیکن اب وہ حقیقت میں غریب بن کے آ گئی ہے. اس لیے کہ جس کے عباس جیسے بھائی مارے گئے ہوں، اس سے بڑا غریب کون ہوتا ہے. عبداللہ نے دیکھا زینب کبریٰ کو، پرسہ دینا شروع کیا. بی بی تیرے حسین کے بڑے ارمان، تیرے عباس کے بڑے ارمان، تیرے قاسم کے بڑے ارمان جب سب پرسے دے چکے تو اب ماں کی مامتا تڑپی. کہیں بھی نہ رونے والی زینب نے اب رو کے کہا چچا جایا تیرے اون محمد کے بھی بڑے ارمان. جب جناب عبداللہ نے اپنے بیٹوں کا نام سنا، اب دونوں باپ اور ماں اپنے دونوں بیٹوں پہ رو رہے ہیں. یہاں جناب عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی میرے بیٹوں نے جنگ کیسی لڑی، جاتے ہوئے کچھ کہا تھا. اب وہ مرحوم پڑھ رہے تھے. جناب زینب کبریٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بچوں کی ادائیگی کے انداز میں کہے. عبداللہ جب بچے جا رہے تھے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کر رہے تھے. بس عزیزوں ختم کر رہا ہوں. ادھر جناب زینب کبریٰ نے اپنے دونوں ہاتھ جب اپنے پیشانی پہ رکھے، عبداللہ اٹھے، زور سے روئے اور غش کھا کے گر گئے. جناب زینب کہتی ہے چچا جایا میں ماں تھی، بچوں کو زین سے اترتے دیکھتی رہی، لاشوں کو میں پامال ہوتا دیکھتی رہی، غش نہیں کھایا. چچا جایا آپ جعفر تیار جیسے بہادر کے بیٹے ہو کے کیوں غش کھا گئے ہیں. جناب عبداللہ کا رونا بڑھا اور رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی میں بچوں کے غم پہ نہیں رو رہا، مجھے ذرا یہ بتلا یہ تیری کلائیوں پہ نشان کیسے ہے. بی بی رو کے کہتی ہے چچا جایا میرا عباس کربلا میں مارا گیا، میرے ہاتھوں میں رسیاں، میں قیدی بنا کے کوہ شام. چچا جایا یہ رسیوں کے نشان مگر دین بچائی، اپنا کوئی پیارا نہ بچایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین.